مولا مرتضیٰ پاک ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے، تشریف لائے، ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، چچی پاک کو مبارک دینے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خوشی ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے، پوچھا دکھ کی ہے کہ دکھ ہے کہ بچہ نبینہ ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، فرمایا دیو میری چولی لیا، حضرت علی نے کھول دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک بار، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی سونی ہوں تانی سا کھول دا چاہنا سا کھاں کھولا تے سارے دے پلے اپنے محبوب نو دیکھا۔ اور پھر سپیشل یہ ہے مطلب آگے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، پھر آنکھوں کا اتنا حیا کیا، کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے، کبھی اپنی شرمگاہ بھی آؤ بدب کی طرف، یہ سپیشل جو بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت کتاب آپ نے لکھی مدینۃ الرسول ہے۔ میں کبھی میری اپنی بیٹری لو ہو تو میں پڑھ کے چارج کر لیتا ہوں، حضرت ایسی ایسی سونی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ جی حج کر لیا، ٹھیک ہے جی، اب مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کیا کہنے پتر، اور کیا ان لوگوں کے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے سعودی حکومت موبائل پہ پابندی لگا دے، نہ حرم چ موبائل جائے گا، نہ مسجد نبوی چ موبائل، انہاں دی عمر مقبول ہو جانا۔ حضرت صاحب موبائل کھا گیا سارا کچھ، یہ پیچھے گیا، میرے آگے آگے ایک بچہ تھا، ایک ہاتھ موبائل ہے ایک ہاتھ جتی ہے، ایک ہاتھ موبائل ہے ایک ہاتھ جتی، پتر کدی اندر جتی نہیں لے کے جانی، باہر رکھو، واپسی تے لب گئی 100 بسم اللہ، نہ لبی تو اور لے جانے، چلیا ایڈا وڈا دربار ہے کہ 5 ریال دی کی حیثیت ہے اس دربار دے سامنے جا کے، باہروں نویں لے لے جا کے، لیکن کدی اندر جتی لے کے جانی، پتہ نہیں توڑا کہ میں اس بھائی اندر جتیاں لے کے جا رہا، اور نہ پتر کدی انوان کر کے ٹھیک ہے چلو کوئی کدی کھیچ لے بڑھ۔ وہ جب ہم پہنچے نا، انہوں ایک آج جتی سی تے ایک آج موبائل سی، انہوں نے سمجھنا ہے کہ سلام کڑے ہاتھ نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ موبائل تے چھٹ نہیں سکتا ہے، وہ حضرت جتی ہاتھ نہ انہیں تھوڑا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، انہوں جتی ہاتھ نہ میں پچھو ہاتھ مارے تھلے کریں بے وقوفہ کی کریں۔ وجہ صرف کیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہی نہیں علماء کے پاس، سیکھتے ہی نہیں آپ کچھ بھی، یہ موبائل کھا گیا ہمارا سارا کچھ۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں حضرت نوری صاحب طواف بیت اللہ دا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پڑھ زبانوں کی رہا لبیک اللہم لبیک، تے واٹس ایپ تے کالا مانو ملائی، واٹس ایپ تے کالا، پہلے چکر امی نو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر بچیاں دی امی نو ملا لینے ہیں، پہلے چکر چ اپنے بھرا نو ملا لینے ہیں، دوسرے چکر 7 چکر پورے جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے، جنہوں ملانی سی انہوں ایک واری بھی نہیں ملاندے۔ تو پتر وہ بڑے لوگ اللہ کرے ہو ان دنوں میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے حضرت۔ وہ اس میں لکھا ہے انہوں نے حاجی اسماعیل صاحب تھے، حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل مسجد نبوی میں قریبی جگہ ملی نہ کہیں، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کے شہر مبارک کی بلی ہے، کہتے ہیں وہ جو روٹی کھا رہے تھے نا، ایک نوالا بلی کو دیا، بلی نے قبول کر لیا، بلی نے کچھ وقت گزارا چلی گئی، کہتے اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آ گئی، چوتھے دن پھر آ گئی، 5ویں دن پھر آ گئی۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کچھ سیاسی شخصیت بھی اس وقت ان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، اب پتہ نہیں نام انہوں نے ان کا اس کا کیوں نہیں لکھا، کہتے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جاؤں گا۔ سعودی حکومت سے اجازت لی، مل گئی، پنجرہ بنوایا، کاغذی کاروائی پی اے سے کروائی، مکمل ہو گئی۔ وہ لکھا ہے جس دن واپسی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے نہ خواب میں تو نبی علیہ السلام نے نواز دیا، اور جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جائے، ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ اب حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حاجی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
سونے محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی کیسے اجازت دوں, 3 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا. بلی روئے تو اینا نوازت, بلی روئے تو اینا نوازت, پتر تو میں روئے گا تو نہیں نوازت. لیکن یہی تو پتر سازش ہوئی کہ ہم سے ہمارا رونا چھین لیا گیا. مجھے نوری صاحب آج بھی یاد ہے اللہ دربار محمد عربی دا. لیکن پتر کیا ہوا, ساڑھے گلو ساڑھیاں سرگیاں کھو لئی, ساڑھے گلو ساڑھیاں سرگیاں سسٹم ہی اس طرح دا بنا چھڑیا. جڑا ٹائم اٹھن دا ہے اس ٹائم اسی سو لیں, جڑا ٹائم اس ٹائم اسی سو لیں, اس ٹائم پھر سارا دن پتر جا کے پہ دنیا داران دے دروازے کھڑکانے ہیں. قبلہ صاحب تشریف فرمائیں. میں صرف ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, مثال کے طور پہ حضرت کبھی ایسا ہو اس ٹائم پاکستان کا سب سے جو مضبوط ترین قلم ہے وہ میاں محمد شباشی صاحب کا قلم ہے بظاہر, ٹھیک ہے, سب سے تگڑا قلم پرائم منسٹر ہے ہمارے جی. میں کہتا ہوں رات کو 1 بجے میاں شباشی صاحب آپ کے یہ میرے دروازے پہ آ جائیں اور 1 بجے سے لے کر تقریباً 5 بج کے تو 4-5 منٹ تک وہ آوازیں دیتے رہیں, سلیمان نوکری چاہیے دیئے آ جا, سلیمان ستا ہے, سلیمان کار چاہیے ہے آ جا, سلیمان ستا ہے, سلیمان گڈی چاہیے دیئے, سلیمان ستا ہے. میں حضرت 5:10 پہ یا 5:15 باہر نکلا, آپ باہر کھڑے ہیں اور اب سارے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. اور میں بھائی کی ہو رہا ہے, ایڈا گولڈن چانس ضائع کر چھڑیا. شباشی آپے 1 بجے آ گیا تو 5:10 تک تیرے دروازے تک کھلو کے آوازاں دیندا رہیا, 10 سلیمان کی چاہیے دے, تو ستا رہے ہیں. سچ بتانا جب تک زندہ رہیں گے اس بات کا دکھ رہے گا یار اتنا گولڈن چانس ضائع ہو گیا. پرائم منسٹر خود دروازے پہ آیا, 5-6 گھنٹے آوازیں دیتا رہا تو میں ستا. اللہ پتر بہت کو جب میاں محمد شباشی صاحب دے سکتے, لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر رات آخری پہر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گری فرماتے ہیں اور پھر آوازیں آتی ہیں ایوہ السائل, ہے کوئی منگن والا, ایوہ السائل, ہے کوئی منگن والا, کدھر ہے بے اولاد ستے, کدھر ہے بے روزگار ستے, کدھر ہے بیمار ستے, کدھر ہے پریشان ستے, کتھے نے جنہ کل اپنا گھر نہیں ستے. تو سیری اٹھ کے پیش آ رہے دنیا داران دے دروازے کھڑکا گیا. اسی لئے کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. بہت بڑی پتر دولت ساڑھے کلو کھو لئی, ساڑھے کلو ساڑھیاں سرگیاں کھو لئیاں, کیبل دے چھڑی, موبائل دے چھڑیا, یوٹیوب تو اکے تو فیس بک کھول لو, فیس بک تو اکے تو انسٹاگرام کھول لو, انسٹاگرام تو اک گئے تو ٹک ٹاک کھول لو. پورا بندوبست کیتا ہے کہ تانوں 2-2:30 بجے تو پہلے سون دینا, جڑا ویلا اٹھن دائے اودو سوا دے. لیکن پتر جن کے نام پہ آج ہم اکٹھے ہوئے اہل بیت اطہار, 5 تن پاک, سیدہ کائنات مولا مرتضی, امام حسن مجتبی, امام حسین پاک, جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک نہیں, میں نے تقریباً ہر کتاب میں پڑھا سیدہ پاک کا معمول تھا کہ اب ساری رات اللہ کے حضور قیام ساری رات آپ قیام فرماتی تھی. یہ ہمارا تو پتر حال اتنا خراب ہو گیا نا, یہ سال میں صرف 29 یا 30 راتیں ہمیں صرف 20 رکعتیں زائد پڑھنی پڑتی ہیں, وہ بھی ایسی روئی پہنے ہیں. چنگے بھلے جڑے پکے نمازی نے نا, وہ بھی کسی ایسے تراویاں پڑھانا لے دی متلاشی رہندے نے کہ جدے با پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی سمجھ آئے, ان کا بھی یہ حالت ہے.
تو جے کتے کو 5 منٹ بہتے لگ جاندے پکے نمازی بھی جاندے کہہ کے جاندے نے آج ٹائم بہتا نہیں لا چھڑے لیکن سیدہ پاک ساری رات قیام اور پھر جو آگے لکھا جب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی کوئی رات اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے اور پتر اسی کیڑے پاسے نکل پائے ساڑھے کو تو 5 نہیں پوریاں ہو گئی اوتھے بھی سنتان دی چھٹی اوتھے بھی پہ آ کے پوچھن گے جے 17 رکعتاں نوں شارٹ کر کے پڑھنا ہوئے تے کیویں پڑھاں گے اثر دیاں سنتاں ضروری تے نہیں ہیں جے نفل رہن دئیے کو فرق نہیں پائے اوتھے ساری رات پتر گیا تو پھر کی عرض کر دیا نے ربا تیری رات ہی موقع کوئی رات اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ اللہ صاحب کبھی آپ حالات زندگی پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں مسلم پڑھ رہا تھا سیدہ پاک خود فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی کتنی روٹیاں جی اور یہ تو بتا دیا کہ 4 بنائیں لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یہ 4 میں کتنے ماہ بعد بنائی تھی یہ تو کرم نوازی فرمائی نہیں کہ وہ 4 بھی کتنے وہاں پتر کون سی روز روٹی بنتی تھی وہاں تو کبھی کبھی روٹی کیونکہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہیں فرماتی 3 چاند گزر جاتے تھے نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں چولہا جلتا چھوڑو فرماتی کئی راتیں خاندان نبوت پہ ایسی بھی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا فکر نے پسند کیتا ہے قانون تاکہ کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں دیکھے سود نہ لینے چلے جائے کہ مالک ہو کے بھی اختیار کیتا نہیں کل کو اگر میری امت پہ کوئی مشکل وقت آئے تو میری امت میری سنت میرے طریقے کو دیکھے امت غلط راستے پہ چلے باقی تو پتر وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے وہ تو جانے کائنات ہے وہ تو نبض کائنات ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو سب نور و سید نورو تے اوستا نور حضور لیکن کیا توجہ ہی نہیں فرمائی ہے فرماتی 4 روٹیاں بنائیں ایک روٹی حضرت علی پاک ایک روٹی حسن پاک ایک روٹی حسین پورے گھر لی 4 بنیاں نے ایک 4 کھانا وہ سارا گھر 4 کھا کے بھی اللہ واللو ایک 4 کھا کے بھی اللہ نہ کیونکہ پتر بزرگوں کا کام یہ ہے تربیت کرنا اللہ کی طرف بلانا میرے حضرت صاحب کے پاس حضرت ایک بندہ آ گیا بندہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ پایا تھا کپڑے شپڑے چنگے بہ گیا حضرت چلا گیا پھر اگلی بار آیا بیٹھا چلا گیا بندہ حضرت صاحب آندہ روے تو کرم ہو جاتا پھر آیا شاید کرم ہو گیا تھا اس کا نا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا وہ جب مل کے جانے لگا نا حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا پنجابی بولتے تھے فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے دس دینے کے رب نے وہاں بھی پیسے دیتے ہیں تے دانت کانوں نہیں لواندے ہیں دیکھو نا دانت بغیر کھڑے کوجے لگن ہے کیونکہ بات ادھر سے نکلی تھی ادھر ہی گئی عرض کرتا ہے حضور ان تانوں شکر ادھن وکھاواں گا جدن اپنے دانت لوا لواں گا فرمایا جا اور یہ بات 1981-82 کی بعد ڈرائیور کھڑا تھا گاڑی لی لاہور چلا گیا کو 1.5 ہفتہ گزارا دانت لگوا کے واپس آیا گھر بھی نہیں گیا سیدھا حضرت کی خدمت میں آیا آگے نا دانت دکھا کے کہتا ہے حضرت دیکھو دانت ٹھیک لگ گیا ہے آپ بڑے خوش ہوئے پر میں دانت بھی ٹھیک لگ گیا نا تو ہی سونا لگن رہے ہیں بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کرائی تو وہ تھوڑا بے تکلف ہو گیا وہ شروع ہو گیا کہتا ہے حضرت تانوں کی دساں جو ڈاکٹر نے دند لائے نے وہ بڑا سونا وہ دی اکھاں بڑیاں سونیاں وہ دی ٹائی بڑی سونی وہ دا یہ بڑا سونا دا اینج بڑا 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی پھر اینڈ پہ کہتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا جب چپ کر گیا نا حضرت بولے سٹ کرائی پوری فرمان لگے بھائی جی جن 1000 لائے کہ صرف ایک ہی دند لایا ہے وہ دی 10 منٹ تعریف کیتی جائے تے جنہیں لیا بھی کھاکھ نہیں پورے 32 لائے نے کدی وہ دی بھی اینی کیتی جائے رجوع اللہ کیونکہ حضرت صاحب وہ تے اگوں میرے ورگے آ گئے باقی دی ڈیوٹی تھی ہے یہ نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
इन्होंने अल्लाह वाले पासे बुलाना है, तो फिर अल्लाह वाले पासे बुलाते हैं, अल्लाह वाले पासे बुलाना है। हाँ जी, आप फरमाती हैं जी 4 रोटियां, हजरत अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब खा चुके तो मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। हाय हाय, कुल जहां मिल को जो की रोटी गिदा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, वो महबूब जो मदीना बैठ के खबरें अर्शों की देते हैं, पूछा फातिमा कैसे आना हुआ? अर्ज करती हैं बाबा जान 4 रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली पाक, एक हसन, एक हुसैन, तीनों ने अपनी अपनी खा ली, चौथी मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया कि पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। आधी रोटी आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई हूँ, कबूल फरमाना। लिखे आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया, लेकिन ध्यान फेर भी इत्थे पुत्र खान भी चंगा है, पान भी चंगा है, लेकिन अल्लाह याद इत्थे खान भी चंगा है पुत्र, पान भी चंगा है। नेमता, बिरयानी, फ्रूट, मिल्क शेक, जी मैंगो, खरमानी, आड़ू सब कुछ है वे, लेकिन नहीं पुत्र, पैगाम करबला यही है, फिक्र हुसैन पाक यही है। पुत्र अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपने अल्लाह की तरफ आओ, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, कुरान पाक की तरफ आओ। मैं ये तो चलो मदरसा है ना पुत्र, वो हमने एक दफ़ा ना वो क्या उसको कहते हैं, हमने एक प्रोग्राम किया, मैंने हदीस पाक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मखलूक पैदा करने से 1000 साल पहले खुद ही सूरत ताहा और सूरह यासीन की अपनी शान के मुताबिक तिलावत की है, क्योंकि मखलूक तो थी कोई नहीं, लिखा है वो तिलावत फरिश्तों ने सुनी है। तो जब तिलावत खत्म हुई तो फरिश्ते आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा बड़ियां शाना वाली उम्मत होएगी जिन्होंने अल्लाह सूरह ताहा तो सूरह यासीन देंगे, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनकी जुबानें सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत करेंगी, बड़ी शानों वाली वो उम्मत होगी जिनके सीने सूरह यासीन और सूरह ताहा को महफूज करेंगे। हमने ना अपने सियालकोट में एक प्रोग्राम किया, लेकिन हमने उसको चढ़ाया नहीं। फिर हम बाजार में चले गए, मैं तो नहीं था, बच्चे ही थे, तो हमने ये जो हमारे नौजवान है ना बच्चे, हमने सिर्फ उनसे सवाल किया क्या दसो कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच। असीं कम से कम 100 बच्चों को सवाल किया, 87 बच्चे नहीं दस सके कि सूरत ताहा किहड़े सूरे विच। हला रब्बी जिदनी इल्मा सूरह ताहा, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी सूरह ताहा। सूफियां दा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा सूरह ताहा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका सूरह ताहा। 100 बच्चों से पूछा, 87 ये बता नहीं सके कि सूरह ताहा 16वें पारे में। इस कदर कुरान करीम से रिश्ता कमजोर हो गया। ये तो हज़रत साहब हम आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि आपने मदारस की सूरत में ये कुरान पाक को जिंदा रखा हुआ है। जे सब गल साढ़े ते होए ये 1000 इतराज जी मदरसे में ये है, मैंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, क्या नहीं है यूनिवर्सिटियों में मदरसे। ये तो ये अहले इलाका इन मदारस का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि इन जगह पे कुरान पढ़ा जाता है, और इस कुरान पढ़ने की वजह से हजरत पता नहीं हो रहे कितने घरों पे रहम हो रहा है। बाकी सब हमारे घरों की बात करो, ये तो वक्री बात है, दुकानदारियां शुरू हो गई हैं। मेरे पास हजरत एक बंदा आया, मुझे आके कहता है जी मैं सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन जाता है, देखो मेरे ते किसी ने कोई काला जादू किया है। मैं क्या यार मैं तो नहीं वेखन वो जगह कोई। उन्हें कहा नहीं हजरत टालो ना मैं वेखो। मैं नहीं तेनों किवें पता चलिया कि मेरे ते काला जादू होया? कहना नहीं मैनू लग गया, मेरे तो होया। तो मैं लग गया तो फिर मैनू काहनूं पुछण दिया, तू मेरे तो वड्डा पीर है, आपे जाके पाए कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत को बंदा थोड़ा सा मुखलिस होना अल्लाह करम नवाजी, वो एवं ना मेरे दिल में ख्याल सा आया। मैंने कहा अपने घर जा और जाके ना अपने बच्चों की अम्मी से पूछ के बता के घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए। वो कहता हजरत मैं तुहानूं कुछ पुछण दिया, तुसीं अगों मैनूं कोई कहण दे। मैं क्या जे फिर मैनूं मनना है तो जा। वो अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद ना मुझे उसका फोन आया, कहता जी सारा घर वेख्या 7 कुरान शरीफ पे। मैं ठीक हो गया। मैं उन्हें दसो 7 में जो खोल दे कि नहीं?
وہ 1.5-2 منٹ بعد کہندا وہ حضرت ہو میں بھی کاروبار والوں پریشان ہاں تو بچیاں نے بھی سکول کالج جانا ہوندا ہے انہاں نوں بھی ٹائم نہیں لگدا تو ظاہر ہے وہ بی بی انہیں مینوں بھی ہینڈل کرنا ہے انہوں نے بھی ہینڈل کرنا ہے تو کوئی بھی نہیں کھولدا تو میں بابا پھر تیرے تے کسی نوں کال علم کرن دی کی لوڑ ہے وہ 7 قرآن ہی تیرے واسطے پڑھے حضرت صاحب یہ میری بات یاد رکھی وہ جو 7 گھر میں پڑے ہیں نا جن کو ہم نہیں کھول کے دیکھتے وہ روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اللہ پاک موبائل لی ٹائم ہے سو ٹی وی لی ٹائم ہے سو خبرہ سنن لی ٹائم ہے سو سانو کھولن لی ٹائم پڑھا اور انہوں نے نیزے پہ پڑھا تھا تم نے محفلوں میں بھی پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے میدان کربلا میں پڑھا تھا تم نے محفلوں میں پڑھنا چھوڑ دیا قرآن پڑھنے والا ایک بلاتے ہو بندوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے 8 بلاتے ہو اور وہ جو ایک بھی رب کا کلام پڑھنے کے لیے بلاتے ہو اس کو بھی کان میں پہلے کہہ دیتے ہو 15 منٹ تو بہتا پڑھنا یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے یہ شرح سنانے کے لیے رہ گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اپنا حال یہ محفل میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں باقی ساری رات شعر و شاعری ساری رات قوالی چلے گی حضرت سے جب مصباحی نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر باقیوں پہ کیا گلا باقی اتر یاد رکھنا دنیا دار لکھ گلاں کرن جدے تے رب خوش ہوندا ہے جدے تے رب اپنا کرم کردا ہے اللہ پاک انہوں قرآن دے نال جوڑ دیتا ہے آپ 1000 باتیں کریں فلان چودھری اصل چودھری یہی بیٹھے ہیں قرآن والے اصل چودھری یہی ہے قرآن والے جن کو اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ جتنا رب راضی ہوندا ہے اللہ انہوں اس پاس لانا یہ بہت بڑا نام ہے میں معذرت آج میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں جتنے جوگا ہوں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا سارا گھر دکھایا میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے کونے والا دکھایا یہ رکھ لے درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے کونے والا دکھایا یہ وہ کہتے دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا لیکن چل دکھا دیتا ہوں کہتے میں نے کھول کے دکھایا اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا تو آپ فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی آپ کہتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے تو کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی کمرے سونے ہو جائیں گے ایسا پتہ ساڑھے گھر کیوں سونے نہیں رہے ساڑھے گھر جو اللہ اور اللہ دے رسول کا ذکر نہیں ہوتا پتہ ایک اور دوسرا باقی کی سر ٹی وی نے کاٹ چھڑی ہے اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں سکون نہیں ہے اطمینان نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں ایسے جو فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے گھراں اللہ کا ذکر لے آؤ پتر اپنے گھراں اللہ کا ذکر لے آؤ اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں ابو جی جیڑی گڈی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڈی ضرور بجدی جا کے ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے ابو ڈرائیور ہے ابو ڈرائیور نو جاگ دیا ہونا چاہیے ابو ڈرائیور ہے میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں اب تو خیر نہیں آتے وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہویا ہے جی موبائل نہیں چھڑتا انہیں موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے تو جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو ابو جی ادھر آؤ دم تہاڈا بندا ہے کیونکہ ہے ساری علت تہاڈے کول لگی سچ بتاؤ جنے ابو بیٹھے جو پتر ساڈے بچیاں نے موبائل تو علاوہ ساڈے ہاتھ ویکھیا کی ہے کدی سنن قرآن پڑھ کے وکھایا جب میں پڑھیا ہوندا انہاں نے بھی پڑھ لینا سی کدی میں انہاں نوں تسبیح پڑھ کے وکھائی میں پڑھی ہوندی انہاں نے بھی پڑھ لینا سی کدی میں انہاں نوں مصلی تے بیٹھ کے وکھایا اسی بیڑا گرک کیتا پتر
तुसी ड्राइवर हो घर दे, तुसी ना सोवो पुत्र, उठो और लियाओ अपने बच्चों को इस पासे। वो मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मैं हैरान तो हुआ कि भाई कोई काम करने वाली तेरी गहरी गल। कहते फिर ख्याल आया एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, कहीं से इसने सुनी होगी बात। कहते बस ठीक है, काम नल काम। कहते एक रात में मुझे पेशाब की आदत हुई, तो जब मैं उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते मैंने कहा औरत ज़ात है, कोई तकलीफ ना हो जिससे रो रही हो शायद। कहते थोड़ा जब बुआ खोल के वेख्या तो तकलीफ ना नहीं सी रोंदी पई, बल्कि मसले से खलो के ना तो कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल पई रोए। कुरान शरीफ भी पढ़े तो नाल रोए पई। फरमाते वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो कुरान पढ़ के रो रही थी, मैं ये सोच सोच के रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो के जागती पई है, तू एडा वड्डा आलिम हो के सुता है। फरमाते ने अंदर रोंदी रही, मैं बाहर रो रहा। मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो गई, तू एडा वड्डा आलिम हो के सुता। मोहम्मद हुसैन वो काम वाली हो के जागती पई है, तू एडा वड्डा आलिम हो। फरमाते वो कुरान पढ़ती रही वो रो। और पुत्र वो चले हो, आओ इन्होंने कोल, पुत्र सीखो कुरान शरीफ पढ़ना। दुख की गल है पढ़ना पढ़ाना तो बाद सानू पढ़ने कोई नहीं आता। अल्लाह की कसम पुत्र तोहफा जे मदरसा तुहाडे कोल है, देखो फायदा चुको। कुरान सीखो आके अद्धा घंटा 15 मिनट आओ हजरत दे कोल ते कुरान शरीफ अपना। और पुत्र कदी कुरान शरीफ से जेड़े वेले पढ़ो तो मजा है, तो फिर कदी सरगी पढ़ोगे हैं जी सारे सुते, तो फिर जो तू मसले दे खलो के पढ़ना ना वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. کدی پتر سورہ رحمان دا مطلب الرحمن، کدی سورہ یاسین دا مزہ چکھو یاسین، کدی سورہ مزمل دا بٹھا چکھو یا ایوہ المزمل، کدی پتر قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام دی نعت پڑھو وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. لیکن دکھ پتر کھو کتا ساڑھے کو سارا کچھ، اور دکھ ہے وہ کہ تانوں دکھ ہی کوئی نہیں، دکھ ہوست ہوئی وڈا ہے کہ تانوں دکھ. آپ فرماتے ہیں اس نے نماز ختم کی اور وقت آیا مناجات کا، دعا کر دی اللہ دے حضور ربا تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے. آپ فرماتے ہیں وہ میرا عالم جاگ گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، لیکن یہ نہ کہہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، بے نیاز ذات ہے، اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کر کے، بلکہ یہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھے سے ہے. فرماتے وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں بھی یہی کہوں گی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھے سے ہے. فرماتے میں نے کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو فرماتے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. ایسی پتر اسی ستے
تو جدے نہ لایا وے انہوں نے اس لیے پتر موسم میں شدت ہے، اس لیے گزارش کروں گا پتر اللہ دی طرف آؤ. باقی شہادت کربلا مقام امام حسین پاک میرا پتر ہے نہ کھاتی نہیں کہ میں تانوں دس سکا. میں تو بس فکر حسین پہ ڈیوٹی کر دیتا ہوں. یہ بڑے لوگ بڑی باتیں خاصاں دی گلاں آگے نہیں مناسب. وہ میں نے ادھر بھی شعر پڑھا تھا حضرت عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. وہ جو ہے نا حضرت قتل مشوق دا، اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری ہے. اب اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے شیخ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی سلسلہ تھا، تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا تو بی بی صاحبہ زبان کی بڑی سخت تھی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو مرضی کہے کسی نے کچھ بولنا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے کوئی مرید تھے پٹھان، وہ کہیں آئے، حضرت نے کوئی ڈیوٹی لگائی ان کی، وہ کام کر رہے تھے تو اماں جی آگے پوچھتی ہیں وہ پٹھان آئے کی کرن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پیرا نے آکھیا ہے. تو پہلے تو پٹھان دی ہوئی، تو پٹھان اس لیے چپ کر گیا کہ اماں جی اندر سے آئی ہیں تو ظاہر ہے میرے پیر سے کوئی تعلق ہوگا. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ کیا حضرت کی جانب. اپنے پیر لی تو کوئی بھی نہیں سنتا، پٹھان کو بھی نہیں سنی گئی. اس نے تلوار پکڑا اور کھینچی پایا گردن اڑانے کے لیے. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے. اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، جو کفیت کوئی تھمی نہ. تو وہ مرید کہتا ہے حضرت اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر اس پتھر پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں. اتنی نگاہ میں طاقت ہے اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. تو حضرت فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا، تو ایک دن آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے تو ہم اور راضی ہو جائیں. اب پھر روئے. فرمایا گستاخی تو دور، میں نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. حضرت صاحب کو بچیاں دا کھیڑے کنوں دسی ہے، حضرت صاحب کنوں دئیے ہے والی کھیر. حضرت صاحب دل تو کردہ ہے کو لبے کو اپنا پار ہو لائے کو ساڑا سینہ ہو. کنوں دسی ہے، کنوں دسی ہے، کنوں کربلا سنائی ہے، کو لبے بھی تے صحیح نہ سننا دا. کنوں دسی ہے امام پاک نے کی کیتا. اتھے تے کربلا بیچن نکلے سودے ہو رہے، کتے 40 چ وک رہی ہے، کتے 80 چ وک رہی ہے، کتے لاکھ چ وک رہی ہے، کتے 2 لاکھ چ. کون دسے؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے پننے ہو. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پتر کو چھوٹا نا نہیں بہت بڑا نا، اور ایسا شہباز طریقت کہ اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر دے ماری ہے. اور یاد رکھیے پتر بظاہر یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن جو راستہ ہے نا اللہ کی طرف جانے والا پتر ہے دیتے ایک پیر ٹرن دا مزہ تینوں کی دس ہے، لیکن شرط ہے کہ ٹرنا اخلاص دینا. ٹرنا اخلاص. اور اخلاص کتوں لبنا ہے؟ اخلاص کتوں لبنا ہے؟ اینا پاکا کو لبنا ہے. اخلاص کتوں لبنا ہے؟ عمل ہو رہا ہے بیٹا لیکن اخلاص نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے، مثال کے طور پہ شدت ہے، لیکن میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے پتا چلا کوئی حضرت ہے تو عمر کو 60-65 سال ہو گئی ہے، پیسے بھی اللہ نے وال دیے ہیں، تو کوئی دین کی طرف توجہ نہیں. مجھے ان سے مطلب تھا کوئی نہیں، بس جانا شروع کر دیا. 2 نمازوں کے لیے منایا.
3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، 5 بھی پوری ہو گئیں. حج آ گیا. میں نے کہا حضرت اس سال آپ نے حج پہ جانا ہے. مجھے کہنے لگے میں نے حج پہ نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جڑے حج تے جاندے نے وہ مر جاندے نے. میں کہ جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے. میں نے ویسے کافی پینسل نکالی. میں حضرت میں لکھ کے دینا وا تسی حج تے مرو گے نہیں واپس آؤ گے. میں تو ایویں لکھ دیتا, مینوں نہیں پتا. مجھے یہ تھا اس کا فرض پورا ہو جائے. ہم نے نا بڑا لگژری پیکج دے کے دیا ان کو, تقریباً 12-13. اب تو سرکاری حج 13 لاکھ کا ہو گیا. یہ پرانی بات ہے بڑی. حج پہ چلے گئے. 8-9 دن کا پیکج تھا. میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا, میں نے کہا حج جتنا مرضی لگژری ہو, حج مشقت کا نام ہے. تیری تو واپس آن پہلے کال مینوں کری تاکہ میں آ کے کور کراں. اے نہ ہوئے بندہ جاندہ ہی رہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تو کہ بڑے بڑے نے ہوتے. خیر وہ جو واپس آئے مجھے کال آئی. میں اگلے دن ان کی فیکٹری چلا گیا. جو باتیں انہوں نے کرنی تھی ساری میں نے کر دی پہلے. میں حضرت تک کے بھی بڑے بجے ہونے ہونے کہنے لگے آؤ. میں گرمی بھی بڑی ہونی کہنے لگے آؤ. میں تھی بیمار بھی ہوئے ہو کہنے لگے آؤ. وہ میں ساری میں ہی کر چھڑی انہوں نے کرنے والی رہی کوئی نہیں. اب وہ جدھر کام کرتے ہیں ان کو وہاں کام کرتے کچھ 40-45 سال ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کے رنالے کا مزاج کیا ہے. ہمارے سیالکوٹ میں جو اوپر ہوتا ہے نا بڑا مالک, اس کو کہتے ہیں بہو جی. یار میں سیالکوٹ نہیں کہنا چاہیے کیمرے میں. چلو وہ اب مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا. وہ جو نیچے ورکر تھے نا وہ مبارک دینے. پہلا بندہ آیا مبارک دینے تو آگے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے. اب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ان کو اچھا نہیں لگا. میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے. دوسرا بہو جی, تیسرا بہو جی, چوتھا بہو جی, 5واں بہو جی, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14واں, 15واں, 16واں, میں گن رہا تھا انگلیوں پہ. جب 17ویں نے بھی کہا نا بہو جی مبارک ہو تو اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا, تسی منو یہ بھی بہو جی کہہ رہے. اسی پتر لوکا جو نکل ہی نہیں سکے. اسی لوکا جو نکل ہی نہیں, اسی جو کچھ کرن رہے ہیں لوکا نہیں کرن رہے ہیں. لوکا لی نہیں کرنا پتر, اللہ نہیں کرنا. ہم لوگوں کیوں پتر عمل قبول نہیں ہو رہا. قبلہ صاحب تشریف بیٹھے ہیں, مجھے بات سناتے بھی شرم آ جاتی کیونکہ بعض باتیں میرے قدر سے بھی بہت اونچی ہیں. پتر اسپیشل جڑے جب پتر کبھی امت کا اتنا مضبوط تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام سے روحانی طور پہ, امت نے پوری بخاری نبی علیہ السلام سے پڑھی. قبلہ جی گالہ غلط نہیں کی. امت نے پوری بخاری شریف نبی علیہ السلام سے پڑھی. اتنا کبھی نبی علیہ السلام تشریف لاتے رہے اپنے امتیوں کا قرآن سننے کے لیے. فلاں جگہ قاری صاحب ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کے والد صاحب نبی علیہ السلام قرآن سننے کے لیے تشریف لے آئے. کیونکہ بلا آج تو پتر کھو کرتا ہے ساڑھے کرے آئی اور ایک ہی شیخ آ گئی ہے دکھاوا. ایک ہی شیخ آ گئی ہے بچوں دکھاوے کو اخلاص لے آؤ پھر دیکھو رنگ کیا کرتے ہیں. کھا گیا دکھا. ہر عمل کو کیا کرو نیت کیا ہے. حضرت امام نہیں ویسے خراش حضرت امام جعفر صادق اہل بیت اطہار, وہ میں نے پڑھا کہ حضرت نے نا وہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. تو حضرت سفیان ثوری زیارت کے لیے آئے تو محبتیں تھی آپس میں. وہ نہیں رہ گیا. انہوں نے عرض کی تھی, انہوں نے کیا حضور خاندان نبوت لباس نہیں. حضرت امام محمد باقر سادگی, امام زین العابدین سادگی, بابا حسین پاک سادگی, حضرت علی پاک سادگی, حسین پاک سادگی, نانا پاک سادگی. وہ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمایا سفیان جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے, بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے. اخلاص لے آؤ, اپنے ہر عمل کو چیک کرو. کوئی لوگ تے نہیں ہے دے وچ ہے, اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہے نا. اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہے کر گزرو پھر دیکھو حضرت صاحب کمال کیا ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی, بس میں کلوز کروں, رنگ لگے حضرت جدر سے. وہ حضرت اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے اور موضوع کیا تھا, اخلاص. گفتگو ختم ہوئی, ایک مرید سوال کرتا ہے, کہتا ہے حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی تھی حضور اڈا بڑا شیخ تے نائی کو اخلاص سے کیا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے دن تھے اور میرے پاس نہ وہ بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے, تو معذور تھا تو بال بڑھ گئے واوے. میں بڑے بالوں کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنے بال دے کے چہرہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا جنید جاؤ بال اتروا کے آؤ.
कहते पैसे तो थे कोई नहीं, लेकिन मैं क्या पीरा ने आख्या हुण अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा। यकीन वाले मुरीद सन। कहते हमारे मोहल्ले का जो फकत एक नाई था ना, मैं जाके उसकी दुकान के सामने ना खड़ा हो गया, वो कुर्सी पे बिठा के ना तो किसी की हजामत बना रहा था। मैंने कहा चलो मेरे हल वेख दे मैं गल करना। अब फरमाते हजामत बनाते बनाते मुझ पर उसकी नज़र पड़ी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी। अब फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, और ज़ाहिर है तू पैसे लेगा तो घर चलेगा ना, पैसे नहीं लेगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैं वाल भी कटाने ने तो मेरे को पैसे भी कोई नहीं थे, आज तो मेरे वाल अल्लाह वास्ते नहीं काट देंगे। अब फरमाते बस इतना सुनना था कि दुकान से भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दुकान पे ले गया। और ऐसे नहीं किया जैसे हम करते भाई तेरे अल्लाह वास्ते कटने ने, तो फिर ठीक बैग वेला होगा तो कटागा। कहते जो बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी नहीं मुकम्मल काटे। उसको भी कुर्सी से उठाया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दी। अब शेख फरमाते हैं कि बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ साथ कहता जाए हाँ हाँ बड़े बाल मैंने पैसे दे के काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा। उत्तर होता तो मजा ही करना जेड़ा काम अल्लाह लई। कहते हैं मैं भी बैठा नियत करता रहा कि भाई हूं तो देन नूं कख नहीं है, तो जे कभी अल्लाह ने पैसे दिते तो तेन बदला जरूर दे। फिर मैं तो बाल कटवा के आ गया। दिन गुजरते रहे, फिर फकीरी में अमीरी आई। खलीफा शहर मुरीद हुआ, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। फकीरी में अमीरी आ गई। कहते हो बैठे बैठे मुझे याद आ गया। मैंने कहा जुनैद हूं तो अल्लाह ने पैसे भी वाल देते ने, तो इरादा नहीं किया नाई को पैसे देने, तो चल दे आइए चल। कहते मैंने एक थैली मंगवाई, उसमें पैसे डाले, थैली का मुंह बंद किया, उसकी दुकान पे चला गया। बूढ़ा हो चुका था। कहते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब कहते मैंने कहा पछाणिया? उन्हें कहा जी तुसी शेख जुनैद हो। कहते मैंने कहा याद है एक बार तुमने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उन्हें कहा जी याद। फरमाते थैली आगे करके मैंने कहा लै फिर वाल कटन का बदला। फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहता जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई। और फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो कहने लगा जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। पुत्र मैं अगे भी अर्ज करन रहा हाँ, मौजू बोलना बहुत सौखा है। मैं तो जामिया निजामिया के पहले साल च हमें बरारे खिताबत याद कर ली सी, लेकिन पुत्र ये बरारे खिताबत ही सानू लै दे गई। असी ये बरारे खिताबत चों बाहर ही नहीं निकले। किताबां साडे वड्डे सानू सारा कुछ लिखिया छड्ड के दे के गए ने कि किते भी ठोकर उम्मत नूं खानी पवे, लेकिन असी पुत्र टस तू मस। इसलिए मेरे बच्चों मेरी गुजारिश है तुहाडे अगे कि पुत्र इखलास लियाओ, इल्म नाल मुहब्बत करो, अपने इदारे नाल। पुत्र ऐ ना समझो कि हजरत दा इदारा है तुहाडा भी है मेरा। पता पुत्र असी सुन्नी क्यों पिछे रह गए? असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया। और कल पता नहीं सी नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं की जवाब देना जाके बच्चे। असी अपने इदारे नाल प्यार नहीं किया। असी खुद कुरान थले लैंदे। ये जब 27वीं आती है ना, जज्बाती और हसास आदमी तकलीफ होती है सुन सुन के। कितनी कितनी बड़ी महफिल नात होती है, चंदा मंगया ना अज तक? एक नात हाँ एक घंटे का 1 लाख रुपया लै लैंदा है। मंगया कदी इन्होंने चंदा? क्योंकि उन्होंने तुहाडे कोल पैसे है नहीं। लेकिन जो रमजान शरीफ हाफिज साहब कुरान सुनाते हैं तुहाडे कोल पैसे मंगने पैंदे ने। साडियां जुत्तियां लई ते यही गल काफी है कि शेरो शायरी लई पैसे तुहाडे कोल वल ने, तो कुरान वाली एक नहीं 19 18 को शुरू करने हैं तो 26 तक तुहाडे तरले पाते रहने हैं। और जी कुरान सुनाया खिदमत करनी है, कुरान सुनाया कुरान सुनाया खिदमत करनी है, कुरान सुनाया खिदमत, कुरान सुनाया खिदमत। वो शायरा भी तुहाडे कोल पैसे है ने, कुरान भी तुहाडे कोल पैसे, तो फिर की मुल पाया जे इमाम हुसैन पाक दे नेज़े ते कुरान पढ़दा? चस्के लाए जे, सिर्फ चस्के लाए जे। दसो की मुल पाया जे फिर इमाम हुसैन दे कुरान दा? चस्के लाए जे पुत्र है की मुल पाया जे इमाम हुसैन दे कुरान दा जड़ा नेज़े ते पढ़े? चस्के लाए। कुरान वास्ते मंगना पैंदा है, लेकिन
3.5 करोड़ एक महफिल का बजट है, लेकिन कुरान मदरसा है। इसलिए पुत्र अल्लाह ताला सलामत रखे, है मदरसे ना प्यार करो पुत्र, वधाओ फैलाओ, माल के जरिए प्यार करो, अपने बच्चे दो। और स्पैशली हज़रत साहब जेडे खांदे पींदे लोग हो, अपने बच्चे दो। इस टाइम इस्लाम की जरूरत है तुहाडे बच्चियां दी। इस्लाम गरीब हो गया पुत्र, 78 साल हो गए, बस शेर सुनते सुनाते रहे, ना मैं तुहानू पूछया ना तुसीं मैनू पूछया। हर साल हज़रत असीं चंगे झोलियां भर भर के शेर के पैसे इकट्ठे करके घर लैके आए। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बड़े बड़े पैसे हजरत असीं खड़े, झोलियां बोरियां भर भर के शेर ने सानू पैसे दिते। लेकिन मैं हजरत के सोहने पैरों से हथ रख के तुहानू सवाल पूछन लगा वा, ओ इस्लाम जिन्हों करबला ने जिंदा कर छड़िया, जिन्होंने इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, दसो है किते? बड़े पैसे ले असीं इन्हां शेरां दे, बड़ियां वेलां बड़ियां पर्चियां उन्हें भी साड़ियां जेबां ते लोकां ने पाए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। लेकिन इस्लाम है किथे वे? इस्लाम किथे वे हो कि मैनू भी दस छड़ो, किते वो काड़े लब्भा होए, किते लाहौर गए हो तो वेख्या होए। पुत्र ऐ ते सी अखां मीट। मैं आखिरी गल हज़रत साहब अपना दर्द, अल्लाह मेरा दिल नहीं करता मैं हज़रत दी मौजूद। हज़रत साहब इतने हालात खराब ने, ऐ हुण 11:30 तकरीबन हो, रुको 10 मिनट बाद मैं निकलना, लोरू में लंघ के जाना। हज़रत साहब इतने के हालात खराब ने, रात को चौंका च सरेआम कुड़ियां अपना जिसम बेचन दी खलोती, इतने हालात खराब। सिर्फ असी पुत्र मैं शेर सुना के पर्चियां लईयां ने, तुसीं शेर सुन के कन्ना दा चस्का लाया, ना मैं सोचिया ना तुसीं सोचिया कि इस्लाम है किते वे। और साहब सिर्फ लाहौर का हाल नहीं, मेरे सियालकोट का भी आई याद, हज़रत साहब गुजरांवाला का भी आई याद, हज़रत गुजरात का भी आई याद, हज़रत पिंडी का भी आई याद, हज़रत इस्लामाबाद का भी आई याद। मैं उस दिन रात को तकरीर करके बहावलपुर से मुल्तान से गुजरा, रात को 2 बजे, उत्ते भी चौंके खलोती दी। सिर्फ की ये मैं एदा मजा लै रहा वहां, तुसी इस्लाम दिन ब दिन। ये तो फिर हजरत 2025 चल रहा है, आज से 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब जो पीटीवी भी कोई नहीं सी, पता नहीं मियां मोहम्मद बख्श साहब ने क्या देखा कि रो ही पड़े और क्या कहा, दीन नबी दा वांग यतीमा ते दर दर तके खावे, दीन नबी दा वांग यतीमा ते दर दर तके खावे, ओ किथों लियावा उमर बहादुर जेड़ा एनू सीने लावे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो खुश नसीब बच्चे हैं जिन्होंने जामिया में